شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات آ گئی ہے۔ کہتے ہیں جو پہلی جمعرات کو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن سنور جاتے ہیں، ہر مشکل حل ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ماہ شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا، آپ کے پورے سال کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ماہ شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ماہ شعبان کے مہینے میں پہلی جمعرات، جسے چاند کی پہلی جمعرات کہا جاتا ہے، اس جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے اگر اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کی جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں، آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات مل جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ محترم ناظرین، اسی مہینے میں اللہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں اور برے اعمال والوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، شب بارات سے پہلے ہمارے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس موقع ہے۔ ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ بار بار موقع دیتا ہے۔ آج شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم صرف ایک تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آج جس انسان نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ ماہ شعبان کے مہینے میں شب برات کی رب کریم سے جو کچھ مانگے گا اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والو، شب برات کی رات کا ہر کوئی شدت سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس رات میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ماہ شعبان میں ہم اللہ کریم سے زیادہ رزق اور دولت اپنے نصیب میں لکھوا لیں، خوشیاں، خوشحالی، کامیابی، ترقی، عروج اپنے نصیب اور تقدیر میں لکھوا لیں۔ لیکن دوسری طرف اس رات پتے بھی جھڑتے ہیں۔ کون اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، اس رات فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں ہمارا پتا جھڑ جائے یا کسی اور کا، یہ اللہ کے کام ہے۔ لیکن جب تک موقع ہے، آج ماہ شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان میں سے 3 بڑے فائدے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو آپ کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگتے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کی تسبیح کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ ایک ہاتھ سے مکمل کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ پر اللہ کامیابی کو رکھ دیتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں یا چند مہینوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کے دن سنور جاتے ہیں، پورے سال اللہ آپ کو دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑنے دیتا۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے پر اتنا خاص کرم فرماتا ہے، رزق اور دولت اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات اتنی مبارک رات ہے، آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج موقع ہے، آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، رب کریم کو منانے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کے بڑے سے بڑے حیرت انگیز مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جمعرات کا دن بہت قبولیت کا دن ہے، اور اس میں یہ ایک
تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس ایک وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ شعبان کی 9 چندی جمعرات پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس پر آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے شعبان کی 9 چندی جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور کسی کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کا اور میرا بیڑا پار ہو جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ماہ شعبان کی ان عظمت والی گھڑیوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی اس دعا میں بے روزگار بیٹھا ہے اسے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا، ہم تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہمارے بگڑے کام سنوار دے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، ہم تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہم سب کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو مانگا ہے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے حال پر اپنا خاص رحم فرما، کفر کو نیست و نابود کر۔ اے میرے مالک و مولا، جو کوئی تنگ دست ہے، بیکار ہے، فقیر ہے، اسے اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ آمین یا الہی آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا تاکہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد ہے تو اپنے مقصد کو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے مستند، ایسے مجرب اور آزمودہ اعمال کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، اب عمل اور وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم اور خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا ہے اور عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ شعبان کی 9 چندی جمعرات آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ شب بارات سے پہلے جمعرات کے دن یہ آخری موقع ہے کہ ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں، ورنہ اس رات تو پھر نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر آپ کو پورے سال کے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کریں، گارنٹی میری ہے کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب 7 شعبان 9 چندی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ آج شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے اللہ 100% گارنٹی کے ساتھ عطا فرمائے گا، کیونکہ آج آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اپنے الفاظ پر اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، تاکہ تعوذ اور تسمیہ کے پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت اور مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے گھر، ہماری دکان، دفتر یا ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے۔ ہماری مشکلات پیسے سے ختم اور پیسے سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، کاروباری پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، مجبوری ہے، بے بسی ہے، تو یہ تمام مسائل پیسے کی وجہ سے ہیں۔ اور آج شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن صرف اور صرف یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ جب آپ کے گھروں میں رزق آئے گا آپ کی رزق میں برکتیں اور وسعتیں آ جائیں گی۔ جب آپ کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی تو آپ کی تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ جب آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، جب آپ کے بند کاروبار، ٹھپ کاروبار چل پڑتے ہیں، جب آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، تو پھر آپ اور آپ کی نسلیں خود بخود آباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا رزاقو یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو، 3 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ دیکھنے کے بعد اگر پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اور یا وہابو بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ جب آپ یا رزاقو یا وہابو کو پڑھتے ہیں تو اللہ بے شمار رزق اور دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ آج رب کریم سے اگر آپ 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ یا رزاقو یا وہابو پڑھنے سے آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یا رزاقو یا وہابو کے کمالات دیکھنا چاہتے ہو، یا رزاقو یا وہابو پڑھ کر اللہ کی غیبی مدد کو سمیٹنا چاہتے ہو، یا رزاقو یا وہابو کو پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر بتانا چاہتے ہو، تو صرف 11 بار پڑھ کے دیکھ لو۔ یا رزاقو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ انشاءاللہ آج شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن یا رزاقو یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق اور دولت میں وسعت عطا فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت، اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ کو دوبارہ رزق اور دولت کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ یا رزاقو یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی جب اللہ آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جو شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن بھی سنور جاتے ہیں۔ یا رزاقو یا وہابو کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ پڑھ کر
اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کی حاجت ناممکن ہے، انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ کی وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھیں، پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی، پرانی سے پرانی پریشانیاں آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے تیسرے کلمے کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، منگتے بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھنا ہے۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج اگر آپ ایک کاغذ پر لمبی فہرست بنا کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں کہ مولا کریم روزگار بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، کاروبار میں ترقی بھی چاہیے، قرض سے نجات بھی چاہیے، بچوں کے روشن نصیب بھی چاہیے، بیٹیوں کے بہترین رشتے بھی چاہیے، تیسرے کلمے کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگتے چلے جانا۔ یہ جمعرات کا دن بڑی مرادوں کا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ شعبان کی نوچندی جمعرات ہے۔ شب بارات سے پہلے گناہوں کی بخشش، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والی رات سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آج جمعرات کے دن 2 سے 4 منٹ نکال کر تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا لاپرواہی سے یہ وظیفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا 100 بار ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبر بھی گنتی میں آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کریں۔ دوران تسبیح رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ آج تک شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن اس طاقتور وظیفے کو جس نے پڑھا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کے دوران دل ہی دل میں جو کچھ مانگتے جاؤ گے اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یقین نہ آئے تو ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک ہیں، اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت مبارکہ ہے، یہ اللہ کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے ایک بار پڑھتا ہے اور جس مقصد کی نیت کرتا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ دشمن سے نجات کے لیے پڑھتا ہے تو یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی سے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانے کے لیے پڑھتا ہے تو ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے۔ یہ شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن کا اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ جس انسان نے آج 7 شعبان نوچندی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ وہ اللہ کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگو۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب آپ نے تیسری اور آخری نمبر پر جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ آج کا وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، آج کا وظیفہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کے حوالے سے ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی پریشانی غربت اور پیسے کی کمی ہے۔ آج جب آپ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد شب بارات کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں رزق اور دولت لکھ دے گا۔ پھر آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت
ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس عمل کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ جو ویڈیو کو اسکپ یا کٹ کر کے دیکھے گا اسے وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، بلکہ 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7 حاجتوں اور 7 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کی 7 حاجتیں اور 7 خواہشیں پوری فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ نیا گھر مانگے گا تو گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا تو گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھے گا تو دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی۔ آپ نے صرف شعبان کی 29 جمعرات کے دن سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی ایک بار اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم 10 افراد کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند یا حاجت مند تک پہنچ گئی تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، تیرے ساتھ بھلائی کا وعدہ میرا ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ وظیفہ پڑھنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی رضا پانا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے آہوازاری کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالی ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔